السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ آج کل کچھ فتوے اس طرح بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں کچھ علماء کے، کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عید کی نماز گھروں میں پڑھی جائے، بھلے جماعت سے پڑھی جائے، لیکن اس میں خطبہ نہ ہو، صرف 2 رکعت عید کی نماز پڑھیں اور خطبہ نہ دیں۔ یہ فتوے پر میں نے غور کیا، کئی ساتھیوں نے مجھے بھیجا، کوئی واضح دلیل اس میں نہیں دی گئی کہ خطبہ کیوں نہ دیا جائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر، اس کے بعد آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو اس سنت سے کیوں روکا جا رہا ہے وہ میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر واضح روایتیں ہیں، صحیح بخاری کھول کر کے دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے اس پر، باب الخطبۃ بعد العید، عید کے بعد خطبہ دینا، اور اس میں کئی روایتیں آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی الاضحیٰ والفطر ثم یخطب بعد الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلے نماز پڑھتے اور نماز کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے، یعنی یہ آپ کی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب باجماعت نماز پڑھیں گے عید کی، تو عید کے بعد نماز کے بعد خطبہ دیں گے، یہ سنت طریقہ ہے، چاہے کہیں بھی پڑھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت اس کے بعد لائے ہیں، عن جابر بن عبداللہ قال سمعت یقول ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر بدأ بالصلاة قبل الخطبۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے عیدگاہ میں نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ دوسری روایت ان ابن عباس نے ارسل الى ابن الزبیر فی اول ما بویع له انه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وانما الخطبة بعد الصلاة۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہلا بھیجا تھا، جبکہ شروع ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر، کہ عید الفطر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان نہیں دی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دونوں کی روایت، قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى، وعن جابر بن عبد الله ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء صدقة۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کی روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن کھڑے ہوئے تو پہلے آپ نے نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں ان کو خطبہ دیا، ان کو نصیحتیں کریں، ان کو واضح نصیحت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ کئی روایتیں ہیں بخاری مسلم وغیرہ میں جس میں واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس پر باقاعدہ محدثین نے ابواب باندھے ہیں۔ جب بھی باجماعت ہم عید کی نماز پڑھیں گے، اگر ہم میں کوئی ایسا موجود ہو جو خطبہ دے سکے گھروں کے اندر بھی، تو خطبہ دینا چاہیے، اس سنت سے نہیں روکا جا سکتا، کوئی وجہ نہیں ہے اس سنت سے روکنے کی۔ میں نے دیکھا کہ ایک دلیل امام بخاری کا باب کا پیش کیا گیا ہے، جبکہ اس باب کا مفہوم سمجھنے میں بالکل واضح غلطی ہوئی ہے، اس فتوے میں بالکل نظر آ رہا ہے۔ اس باب سے یہ سمجھ لیا کہ بس جس کی نماز فوت ہو جائے، چھوٹ جائے عید کی، تو وہ 2 رکعت پڑھ لے، جبکہ اس باب کا یہ مقصد قطعی نہیں ہے۔ آپ کوئی سی بھی بخاری کی شرح اٹھا کر کے اس باب کو دیکھ لیجئے، اس باب میں جو امام بخاری نے باندھا ہے، اس میں کہیں سے کہیں تک بھی
کسی بھی شارح نے یہ نہیں کہا کہ اگر باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں عیدین کی تو خطبہ نہ دیں، ایسا کہیں بھی اس سے نہیں واضح ہو رہا، بلکہ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے ذریعے سے ان لوگوں کا رد کیا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی باجماعت عید کی تو وہ 4 رکعت پڑھے۔ کچھ نے کہا کہ اس کی قضا ہی نہیں، کسی نے کہا کہ نہیں وہ 4 رکعت پڑھ لے جمعے کی طرح، کہ جمعہ چھوڑنے پر 4 رکعت پڑھتے۔ ان کا رد کرتے ہوئے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، کہ جب کسی کی عید کی نماز فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، یعنی اصل نماز ہو گئی ہے، خطبہ بھی ہوا ہے اس میں، اب کوئی لیٹ پہنچا یا دیری ہوئی کسی عذر کی وجہ سے اس کی چھوٹ گئی ہے، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اکیلا پڑھ رہا ہو، جس کی چھوٹ گئی ہے عید کی نماز۔ اس میں کہیں بھی خطبے کا انکار نہیں ہے کہ ہاں بھائی خطبہ نہ پڑھے، صرف 2 رکعت پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ اس کے بارے میں جس کی چھوٹ گئی ہو۔ یہاں مسئلہ الگ ہے، یہاں ہے کہ سرے سے ہم گھروں میں پڑھ رہے ہیں نماز، ہماری چھوٹی نہیں ہے، ہم گھروں میں سرے سے عید کی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں سب۔ ہر مومن مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اکیلے نہ پڑھے گھر کے اندر، بلکہ اپنے گھر والوں کو یا آس پڑوس والوں کو جمع کرے، اور جمع کر کے جو ہے وہ عید کی نماز باجماعت پڑھیں۔ تو یہ تو سرے سے ہم پڑھ رہے ہیں نماز، ہماری چھٹی نہیں ہے۔ اور یہاں باب اس شخص کے بارے میں ہے اذا فاتہ العید، جس کی نماز کی عید کی نماز فوت ہو گئی، چھوٹ گئی ہے اسی وجہ سے، تو وہ 2 رکعت پڑھے۔ یہاں اصل میں رد کیا کس کا؟ جنہوں نے کہا کہ 4 رکعت۔ آپ دیکھیے اس کی شرح میں جو ہے علماء اسلام نے بالکل واضح لکھا ہے کہ اس میں رد ہے مزنی وغیرہ شوافع کا، جو کہتے ہیں کہ نماز عید کی قضا ہی نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے یہ کہا کہ نہیں، جس کی چھوٹ جائے وہ قضا کرے گا، اس طرح کہ وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ اس سے کہ اس کی قضا 2 رکعت ہی ہے، نہ کہ 4 رکعت، اس لیے یصلی رکعتین انہوں نے لکھا ہے۔ اس میں رد ہے ابن مسعود اور امام ثوری اور امام احمد کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کی عید کی جماعت رہ جائے، چھوٹ جائے، وہ 4 رکعت پڑھے۔ تو ان کا رد کیا امام بخاری نے اس باب کے ذریعے کہ نہیں، وہ 2 رکعت پڑھے، 4 نہ پڑھے۔ امام اسحاق بن راہوی نے کہا کہ اگر دوبارہ جماعت کرے تو 2 پڑھے، اور اگر تنہا پڑھے تو 4 پڑھے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اختیار ہے، قضا کرے یا نہ کرے، اگر کرے تو چاہے 2 پڑھے چاہے 4 پڑھے۔ ابن منیر نے کہا کہ ان لوگوں نے نماز عید کو نماز جمعے پر قیاس کیا ہے، جس کا جمعہ فوت ہو جائے وہ ظہر کی 4 رکعت پڑھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب قیاسی باتیں ہیں، صحیح وہی ہے جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تبویب کی ہے، یعنی باب باندھا ہے۔ اور عید کو جمعے پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جس کی عید چھوٹ جائے وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ ہے امام بخاری کا مقصد اس میں باندھنے کا باب۔ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ خطبہ نہ کرے اگر باجماعت نماز پڑھ رہا ہو، تو یہ مسئلہ ہی الگ ہے باب میں جو سمجھائی گئی ہے بات۔ اس باب کو پیش کر کے یہ کہنا کہ گھروں میں جو ہے وہ عید پڑھ لو اور بس 2 رکعت پڑھو اور خطبہ نہ پڑھو، تو یہ میرے سمجھ سے باہر ہے کہ اس واضح سنت ہونے کے باوجود، سنت طریقہ ہمیں معلوم ہے، کتنی ساری بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خطبہ دیا 2 رکعت عید کے بعد۔ پھر حضرت انس بن مالک کا بھی ایک عمل پیش کیا گیا ہے جو امام بخاری نے تعلیقاً اسی باب کے بعد پیش کیا ہے، اس کو بھی لوگوں نے جو ہے دلیل بنا دیا کہ نہیں انہوں نے 2 رکعت پڑھی، حالانکہ اس سے بھی بالکل یہ واضح نہیں ہو رہا، اس سے بھی یہ واضح نہیں ہے۔ یہاں اصل میں امام بخاری کی عادت ہے کہ جس بات کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آثار لائے ہیں۔ تو باب انہوں نے کس چیز کا باندھا ہے کہ باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، جس کی 2 رکعت عید کی نماز چھوٹ گئی وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ تو جو مسئلہ اصل وہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی 4 رکعت نہیں، 2 رکعت ہے اور قضا بھی ہے، اس چیز کو جو وہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہ آگے وضاحت کر رہے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا، امام بخاری نے باب میں وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ، اسی طرح عورتیں بھی اور جو لوگ گھروں میں اور گاؤں وغیرہ میں ہوں، وہ عیدگاہ نہ آ سکیں تو وہ بھی ایسا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے مسلمانوں،
ھذا عیدنا اہل الاسلام، یہ ہماری عید ہے اہل اسلام کی۔ کہ اس میں جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ رد کر رہے ہیں کہ جو گھروں میں عورتیں پڑھیں گی وہ بھی 2 رکعت، وہ 4 رکعت نہیں پڑھیں گی، وہ بھی جو ہے گھروں میں اگر رہ گئی ہیں تو اور جو گھروں اور گاؤں میں، کیونکہ کچھ علماء نے کہا کہ گاؤں میں عید نہیں ہے، جس طرح جمعہ نہیں، عید بھی نہیں، تو ان کا بھی رد کیا امام بخاری نے یہاں یہ کہہ کر کے جو گاؤں میں ہیں وہ بھی عید کی نماز پڑھیں گے اور 2 رکعت پڑھیں گے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہے، ھذا عیدنا اہل الاسلام۔ پھر حضرت انس بن مالک کا اثر لائے، وامر انس بن مالک مولاہ بن ابی عتبہ بالزاویۃ فجمع اہلہ وبنیہ وصلی کصلاۃ اہل المصر۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ بالکل اس طرح سے عید کی نماز پڑھے گا گاؤں میں باجماعت اگر کوئی پڑھے تو جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس سے تو یہ واضح ہو رہا ہے، یہ واضح نہیں ہو رہا کہ صرف 2 رکعت پڑھے وہ خطبہ نہ دے۔ غور کیجئے اس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر پر۔ امام بخاری لائے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ میں یہ حکم دیا تھا کہ اس نے حضرت انس کے سب گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور حضرت انس نے شہر والوں کی طرح نماز عید پڑھائی اور ایسی ہی تکبیریں کہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ شہر والوں کی طرح نماز عید پڑھائی، جس سے واضح ہے کہ جس طرح شہر والے نماز عید پڑھتے ہیں باجماعت کہ نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد خطبہ دیا، بالکل اسی طرح سے یہاں 2 رکعت کے بعد خطبے کا واضح ہونا بالکل ثابت ہے۔ کصلاۃ اہل المصر کے الفاظ جو ہیں شہر والوں کی طرح عید کی نماز پڑھائی، و تکبیرہم، اور اسی طرح سے زائد تکبیرات کہیں جس طرح سے شہر والوں نے نماز عید پڑھی ہے۔ اس سے تو بالکل یہ واضح ہو رہا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ویسے ہی پڑھائے، اور رد ان کا کیا اس حدیث کے ذریعے کہ گاؤں میں جو کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی ان کا رد کر کے کہا کہ زاویہ جو ایک گاؤں ہے جو ہے بصرہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر گاؤں میں، وہاں ان کی زمین تھی حضرت انس بن مالک کی، وہ جایا کرتے تھے اکثر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تو وہ نہیں پہنچ سکے عید کے لیے شہر میں نہیں آ سکے، تو انہوں نے وہیں جو ہے شہر والوں کی طرح ہی عید کی نماز پڑھائی۔ تو اس میں یہ بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے خطبہ نہیں دیا۔ اگر کوئی کہے کہ اس میں خطبے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہیں، تو یہ تو اصول ہے محدثین کا، علماء کا، کہ کسی چیز کا ذکر نہ ہو، عدم ذکر سے عدم وقوع لازم نہیں آتا۔ اگر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے کسی روایت میں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہاں وہ ہوا ہی نہیں ایسا۔ ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، بہت ساری حدیثوں میں ہیں۔ نماز کو ہی دیکھ لیجئے، کسی بھی حدیث میں مکمل ایک ایک چیز نماز میں جس طرح ہم عمل کرتے ہیں کسی ایک حدیث میں نہیں ملے گی آپ کو۔ بہت ساری چیزیں بیان نہیں ہوتی، جو اصل مقصد ہوتا ہے بیان کرنا، محدث وہ بیان کر دیتا ہے وہاں۔ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ایک تفصیل سے ایک ایک چیز آئے، ہر بات آ جائے ایک ہی حدیث میں۔ تو یہاں خطبے کا اصل مقصد نہیں بیان کرنا تھا، بیان کرنا تھا کہ ہاں بھئی شہر والوں کی طرح عید کی نماز گاؤں میں بھی پڑھائی انہوں نے، وہ ہے۔ اب گاؤں میں جب انہوں نے شہر والوں کی طرح عید کی نماز پڑھائی تو ظاہر سی بات ہے جس طرح شہر میں عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے اسی طرح سے انہوں نے بھی خطبہ دیا ہوگا یقیناً، جبھی شہر والوں کی طرح سے نماز پڑھانا انہوں نے ذکر کیا ہے کصلاۃ اہل المصر و تکبیرہم، اسی طرح تکبیر زائد کہیں۔ وقال اکرمۃ اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، ان کا بھی قول انہوں نے ساتھ میں امام بخاری نے پیش کر دیا کہ گاؤں اور دیہات والے بھی عید کے دن جمع ہوں گے اور شہر والوں کی طرح 2 رکعتیں پڑھیں گے جیسے امام پڑھاتا ہے۔ اب امام شہر میں کس طرح پڑھا رہے ہیں؟ 2 رکعت پڑھائے گا اور اس کے بعد خطبہ دے گا،
یہاں انہوں نے کیوں 2 رکعت کا ذکر کی؟ کیوں؟ ان لوگوں کا رد ہو جائے کہ بھئی جو کہہ رہے ہیں کہ 4 رکعت پڑھنا ہے، گاؤں میں ہے ہی نہیں تو وہ لوگ 4 رکعت پڑھ لیں، ان کا رد کیا ہے یہاں۔ وقال عطاء اذا فاته العید صلی رکعتین، حضرت عطا نے بھی یہی کہا، جو باب میں بات انہوں نے باب اوپر باندھا اسی کو وہ ثابت کر رہے ہیں صحابہ اور تابعین کے اثر اور ان کے اقوال سے، ان کے عمل سے، یہ چیز وہ امام بخاری ثابت کر رہے ہیں کہ 4 نہیں بلکہ 2 رکعت ہے، جس کی چھوٹ جائے عید اس کو 2 رکعت پڑھنی ہے، اس کو 4 رکعت نہیں پڑھنی۔ عموماً دیکھ لیجئے صحیح بخاری کی شرح میں عام طور پر جو ہے محدثین اور شارحین نے اس کی شرح میں یہی چیزیں واضح کی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اور امام سوری، امام احمد وغیرہ کا جو یہ قول ہے کہ 4 پڑھیں، اس کا امام بخاری نے یہاں پر رد کیا ہے کہ 4 نہیں 2 پڑھیں گے۔ خطبے کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے سرے سے، اور نہ خطبے کے بارے میں کوئی بات ہوئی، وہ تو باب الگ باندھ چکے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پیچھے باب آ چکا ہے باب الخطبۃ بعد العید، عید کے بعد جو ہے وہ خطبہ پڑھنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، کئی حدیثیں اس میں پیش کر دی انہوں نے۔ اب یہاں اصل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ 2 رکعت پڑھے گا، 4 نہیں، جس کی چھوٹ جائے۔ یہاں مسئلہ الگ ہے بالکل، یہاں چھوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو ہم گھروں میں سرے سے پڑھ رہے ہیں عید، تو جو شخص عید کی نماز پڑھا سکتا ہے، خطبہ دے سکتا ہے، باجماعت پڑھ رہے ہیں، تو ان کو بالکل اس سے نہیں روکا جا سکتا کہ وہ خطبہ نہ پڑھیں، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سنت ہونے کے بعد ہم یہ کہیں کہ نہیں خطبہ نہیں پڑھنا، تو یہ کھلی خلاف ورزی ہوگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو آپ دیکھیں گے شرح جو اس کی لکھی ہے، عموماً شارحین جو ہے یہاں اس باب کی شرح میں انہوں نے یہی لکھا ہے، ایک تو وہ 4 رکعت کے اقوال انہوں نے سب کے پیش کرے کہ جن جن نے کہا کہ 4 رکعت پڑھے ان کا رد کیا امام بخاری نے کہ جمعے کے پر قیاس مت کرنا، بلکہ اسی طرح سے 4 رکعت، کیونکہ 2 رکعت، کیونکہ حضرت انس بن مالک کے صحابی کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے 2 رکعت ہی پڑھی، جبکہ ان کی عید کی نماز شہر میں چھوٹ گئی تھی، خطبے کا ذکر ہی نہیں۔ پھر آگے عورتوں اور گھروں کے تعلق سے جو اس کی شرح میں کیا لکھ رہے ہیں، یعنی عورتیں اور شہری دیہاتی لوگوں میں سے جس نے عید کی نماز نہیں پڑھی، چھوٹ گئی، تو وہ سب جو ہے قضا میں 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ اس سے امام بخاری نے ثابت کیا کہ عید کی نماز سب کو پڑھنی چاہیے، چاہے وہ شہر میں ہو یا گاؤں گوٹے میں ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ہم سب مسلمانوں کی عید ہے۔ اب مسلمان خواہ شہر میں ہو یا دیہات میں ہو، آپ نے کسی کو خاص نہیں کیا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں حضرت انس بن مالک کا جو یہ اثر ہے وہ موصولاً یعنی سند کے ساتھ امام ابن ابی شیبہ نے پورا بیان کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک کی بصرہ سے 6 میل کے فاصلے پر گاؤں میں زمین تھی، اکثر وہاں جایا کرتے تھے، عید کے دن اپنے بیوی بچوں اور نوکر چاکروں کو جمع کر کے انہوں نے عید کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت ہی پڑھائی، جس طرح شہر والے پڑھا کرتے ہیں۔ وضاحت ہے کہ جس طرح شہر والے کا صلاۃ اہل مصر، جس طرح شہر والے پڑھتے ہیں ویسے ہی 4 نہیں، اور انہی کی طرح تکبیریں بھی کہیں۔ علامہ عینی اپنے شرح بخاری میں لکھتے ہیں عن انس انہ کان اذا کان بمنزله بالزاویہ فلم یشهد العید بالبصرہ جمع موالیہ وولدہ ثم يأمر مولاه عبد الله بن عتبہ فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ويكبرهم تکبیرہم۔ وہی مفہوم ہے کہ جس طرح شہر والوں نے عید کی نماز پڑھی اسی طرح وہ عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے گاؤں میں، تو یہ ثابت کیا ہے کہ ہاں بھی گاؤں میں بھی، قریوں میں بھی، کھیڑوں میں بھی عید کی نماز ہوگی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ نے اکرمہ کے اس اثر کو وصل کیا ہے، اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ گاؤں گوٹ والے دیہاتی لوگ اپنے گاؤں میں عید کی نماز ضرور پڑھیں گے، جس طرح شہری لوگ شہروں میں پڑھتے ہیں۔
امام عطا کے اثر کو مصنف میں وصل کیا ہے، اور باب سے اس کی مطابقت یہ ہے، ظاہر ہے کہ اصل یہ ہے کہ قضا 2 رکعت ہی ہے، نہ کہ 4 رکعت۔ بحقی میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے جب امام کے ساتھ عید کی نماز فوت ہو جاتی تھی تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے تھے اور عید کی نماز 2 رکعت جماعت سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تبویب کی ہے، اور یہی فتویٰ ہے امام شافعی، امام مالک وغیرہ کا۔ پھر جو آگے حدیث لائے ہیں اس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کے زمانے میں 2 بچیوں کے وہ اشعار پڑھنے کا ذکر ہے، اور حبشی لوگوں کے کھیلنے کا مسجد کے اندر اس میں ذکر ہے۔ جب اللہ کے حضرت عمر نے ان کو روکنا چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ان کو چھوڑ دو، ان کو کھیلنے دو، آج عید کا دن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس سے علامہ مصنف نے باب کا مطلب یوں اخذ کیا ہے کہ جب ہر مسلمان کے لیے یہ دن خوشی کے ہوئے تو ہر مسلمان کو عید کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر جماعت فوت ہو جائے تو دوسری جماعت کر لے یا منفرد ہی پڑھ لے۔ تو اس میں کہیں پر بھی ہمیں یہ نہیں ملتا، آپ کسی بھی شرح کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ بھئی اس میں جو ہے رد ہے اس چیز کا کہ ہاں بھئی جب گھروں میں نماز پڑھیں تو خطبہ نہ پڑھیں۔ اس چیز کی کوئی وضاحت اس میں نہیں ملتی، کوئی دلیل اس میں نہیں مل رہی کہ ہمیں خطبہ نہ پڑھا جائے۔ لیکن یہاں پہ فتووں میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس باب کو پیش کر کے جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، گھروں میں صرف 2 رکعت پڑھو اور خطبہ نہیں پڑھو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالکل واضح ہے ہمارے سامنے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ دیکھیں آپ علامہ ابن بطال جو صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے، بہت بڑی شرح، اس میں انہوں نے ان سارے اقوال کو بیان کر کے کہ فلاں نے کہا کہ 4 رکعت پڑھے، فلاں نے کہا کہ قضا ہی نہیں، تو پھر آگے لکھ رہے ہیں کہ سب کا امام بخاری نے اس باب کے ذریعے رد کر دیا۔ وَالْأَوْلَى اقوال بالصواب ان يصليها كما سنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الذي اشار الیہ البخاری۔ امام بخاری نے اس باب میں یہ اشارہ کیا ہے کہ اس طرح سے پڑھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، آپ کی سنت کے مطابق عید کو پڑھے جس کی رہ گئی ہو۔ امام ابن رجب فتح الباری میں صحیح بخاری کی شرح میں وہ لکھتے ہیں، باب بیان کر کے ای من فاتہ صلاۃ العید مع الامام من اہل مصر فانہ یصلی رکعتین، یعنی شہر میں امام نے عید کی نماز پڑھائی، اب جس کی چھوٹ گئی اس سے، شہر میں تھا موجود اور پھر اس کی چھوٹ گئی تو وہ 2 ہی رکعت پڑھے گا، نہ کہ 4 رکعت۔ یہ ہے مطلب اس باب کا۔ مصر کے جو فتویٰ کمیٹی کے علماء ہیں، بڑے علماء، فتویٰ کبار العلماء بالازہر، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے واضح طور پر کہ اگر جماعت سے پڑھے گا تو خطبہ بھی دے گا، اکیلا پڑھے تو کوئی حرج نہیں، بس 2 رکعت پڑھ لے، اور اسی طرح سے پڑھنا چاہیے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، فتوے میں واضح کیا ہے۔ بالکل اسی طرح عرب کے علماء کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، آپ دیکھیں islamweb.net میں فتویٰ نمبر 44,037 میں یہ فتویٰ ہے، عید کی نماز جس کی چھوٹ گئی اس کے بارے میں سوال کیا گیا۔ یہ فتویٰ جاری ہوا تھا 2/12/2004 کو، تو اس میں جواب میں لکھتے ہیں فإن صلاة العید سنت مؤکدہ للرجال والنساء ويجوز فعلها في جماعة وبغير جماعة والأولى أداؤها في الجماعة ومن فاتته فله أن يصليها في بيته وبناء عليه فلك أن تؤدي صلاة العيد في بيتك وحدك وأما كيفية ذلك فإنها ركعتان تفتح الأولى منها ب7 تكبيرات دون تكبيرة الإحرام
وفی الثانیۃ تکبر خمسا دون تکبیرۃ القیام وتقرأ فیہما جہرا بالفاتحۃ وسورة معها في كل ركعة ولا خطبة إلا إذا كانت معك جماعة. عرب کا ہی فتویٰ ہے یہ بھی، اس میں واضح وہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ سنت مؤکدہ ہے، سب مردوں عورتوں پر سب کے لیے جو ہے پڑھنا ضروری ہے، اور جماعت سے پڑھو یا بغیر جماعت کے پڑھو، اگر چھوٹ گئی ہے تو تم جو ہے اگر تمہاری چھوٹ گئی ہے تو تم اپنے گھر میں اکیلے پڑھ لو، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ ذالک فإنہا رکعتان، یہ 2 رکعتیں تم پڑھو گے کس طرح سے، تفتح الاولی منہا بسبع تکبیرات دون تکبیرۃ الاحرام، کہ تم اس طرح نماز شروع کرو گے کہ تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ 7 تکبیریں کہو گے، یعنی جو پہلی تکبیر ہم نے باندھی اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، یعنی اب بات چیت اور دوسرے کام سب حرام ہو گئے اس تکبیر کے بعد، اب نیت باندھ لی جو اس کو کہتے ہیں ہم، تو یہ پہلی تکبیر کے علاوہ 7 تکبیر کہو گے، اور دوسری میں 5 تکبیر دون تکبیرۃ القیام، اٹھتے وقت کی جو تکبیر کہی ہے اس کے علاوہ 5 تکبیر کہو گے، اور وتقرأ فیہما جہرا بالفاتحۃ وسورۃ معها فی کل رکعۃ، سورہ فاتحہ جہری پڑھو گے اور اس کے ساتھ دوسری کوئی صورت ملاؤ گے ہر رکعت میں، ولا خطبۃ الا اذا كانت معك جماعت، اگر تم اکیلے پڑھ رہے ہو تو خطبہ نہیں ہے، ہاں اگر تمہارے ساتھ جماعت ہے، جماعت سے پڑھ رہے ہو تو اس میں خطبہ ہے، الا اذا كانت معك جماعت، فرمایا کہ اگر جماعت سے پڑھ رہے ہو تو وہاں تم خطبہ دو گے، اکیلے پڑھو تو خطبے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجیے آپ 44,037 نمبر فتویٰ ہے islamweb.net میں۔ امام ابن سیرین مشہور تابعی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں قال کانوا یستحبون اذا فات الرجل عیدانه ان یمضی الى الجبان فیصنع کما یصنع الامام، اگر جو ہے عید کی نماز چھوٹ گئی تو صحابہ اسی چیز کو پسند کرتے تھے کہ وہ بھی اسی طرح میدان میں نکلے اور اسی طرح سے نماز پڑھے جس طرح امام نے نماز پڑھی ہے۔ قال ابن رجب فی الفتح لمن فاتت الصلاۃ، امام ابن رجب نے فتح الباری میں اس شخص کے بارے میں جو اس کے نماز چھوٹ گئی ہو، ان یصلی والامام یخطب کما یصلی الداخل فی خطبۃ الجمعہ، کہ بھلے امام خطبہ دے رہا ہو کھڑا ہو کر کے، اس کی نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ وہاں خطبہ دے، وہ 2 رکعت نماز پڑھے، بھلے وہ خطبہ جاری ہے جس طرح جمعہ کا خطبہ چل رہا ہوتا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور 2 رکعت پڑھتے ہیں آ کر کے، وہ قول اللیث، اور یہ امام لیث تابعی کا قول ہے، ولیکن لیث صلی العید باصحابہ والامام یخطب، امام لیث نے جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ جماعت سے بھی اسی طرح سے نماز پڑھ لی جبکہ امام خطبہ دے رہا تھا۔ تو اسی امام بخاری کے باب کے تحت انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں، وضاحت کری ہیں کہ یہاں مقصد کیا ہے کہ بھئی جس کی رہ گئی ہو، جس کی چھوٹ گئی ہو، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم باجماعت کر کے اندر پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت نماز عید 7 تکبیروں کے ساتھ پہلی رکعت، اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیروں کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد اگر خطبہ ہے استطاعت دینے کی تو خطبہ ضرور دیں، کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے۔ ہاں جس کو نہیں آتا وہ مجبور ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی خطبہ نہیں ہے، لیکن جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو سنت طریقہ یہی ہے، اس سنت کو نہ چھوڑیں، خطبے کے ساتھ ہی عید کی نماز پڑھیں۔